السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایونٹس ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان ٹیم کی ورلڈ کپ اسکواڈ پہ، جو کہ ریسنٹلی اناؤنس کیا گیا ہے۔ بالکل ویسے ہی ہوا جیسا کہ ہم سب سوچ رہے تھے، ہم سب کو اندیشہ تھا، ویسے ہی ہوا اور فرینڈشپس اور ریلیشن کی بنیاد پہ ٹیم اناؤنس کر دی گئی۔ بیسکلی 2019 میں سرفراز صاحب کو جب سے ہٹایا گیا، اسی وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ وقتاً فوقتاً 3 فارمیٹس میں بابر اعظم کو کیپٹن بنا دیا گیا۔ اوبویسلی سرفراز واز اے ویری گڈ کیپٹن، بٹ ان کی جو انڈیویجول پرفارمنس تھی ایز اے پلیئر، ایز اے وکٹ کیپر بھی تھوڑی ویک تھی، لیکن ایز اے بیٹسمین بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اور وہ اس کانفیڈنس سے نہیں کھیل پا رہے تھے جیسا کہ وہ پاس میں کھیلتے تھے۔ 2019 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ایک فرینڈشپ 11 کا آغاز ہوا۔ نہ کہ صرف فرینڈشپ 11 بلکہ جو ٹوٹل اسکواڈ تھا وہ اسی پہ ہی چلتا رہا۔ وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا کہ بار بار وہی ٹیم اناؤنس ہوئی، وہی پلیئرز کھیلے، وہی ہنی مون ٹورز چلے سارے، اور وہی 3-4 ریزرو ساتھ رکھے انہوں نے، اور وہی دوستی کی بنیاد پہ بار بار سلیکشن ہوئی۔ ابھی بھی یہی ہوا اور اسی دوستی اور ریلیشنز کی بنیاد پہ ٹیم اناؤنس ہوئی۔ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو 2021 میں اس کا خمیازہ ہم نے ورلڈ کپ کی ہار میں جو ہے نا وہ بھگتا، یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں 2021 میں جب ہم آسٹریلیا سے سیمی فائنل ہارے۔ وہ ہمارے ہاتھ کا میچ تھا، اور حسن علی جو کہ پورے ٹورنامنٹ میں، بلکہ اس سے پہلے بھی ان کی پرفارمنس صحیح نہیں تھی، اور پورے ٹورنامنٹ میں چھوٹی چھوٹی ٹیمز کے خلاف بھی ان کی پرفارمنس بہت خراب رہی، اور الٹیمیٹلی وہ اتنے پریشرائز ہو گئے کہ الٹیمیٹلی ان سے ایک کیچ چھوٹا بہت ہی کروشل مومنٹ پہ، اگر آپ کو یاد ہے میتھیو ویٹ کا۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں بعد میں شاداب خان کی پرفارمنس مستقل خراب ہوتی رہی، لیکن ان کا سد باب نہیں کیا گیا، ان کا الٹرنیٹ تیار نہیں کیا گیا۔ اسامہ میر کو انہوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس کو کھلاتے نہیں ہیں، اور اسپنرز کو چانس نہیں دیتے، جیسے کہ اماد وسیم ہیں یا اور دوسرے ہیں، میں اسپیسیفک اماد وسیم کی بات نہیں کروں گا۔ تو یہ مختلف اوقات میں مسئلے مسائل ہوتے رہے۔ اب فخر زمان جس کو سب چیخ رہے ہیں، جس کو دیکھو جو میڈیا پرسنل ہے، جو کرکٹ اینالسٹ ہے، وہ بول رہا ہے کہ فخر زمان کی ریپلیسمنٹ عبداللہ شفیق ہے یا کوئی، ان کو چانس دے باقاعدہ، لیکن نہیں دیا جا رہا۔ اسی طرح شاداب ہیں، اسی طرح اگر آپ غور کریں تو وسیم جونیئر بہت عرصے سے ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اسٹل وہ اچھا پرفارم بھی نہیں کرتے۔ جب ان کو چانس ملتا ہے بہت کم چانس ملتا ہے، جب چانس ملتا ہے تو اچھا پرفارم نہیں کرتے، نہ کہ ڈومیسٹک میں اور نہ ہی انٹرنیشنل لیول پہ، اور پھر بھی ان کو بار بار سلیکٹ کیا جا رہا ہے، ساتھ رکھا جا رہا ہے، ٹورس کرائے جا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹ اگر آپ دیکھیں، ہمیں آلموسٹ سیمی فائنل تھا، اس کو سیمی فائنل ہی کہیں گے ایشیا کپ کا، جس میں بہت ضرورت تھی، ہمارے 2 مین بالرز جو انجرڈ ہو گئے تھے، اس میں وسیم جونیئر کی ہمیں بہت ضرورت پڑی، لیکن وہاں پہ بھی وہ فیل ہو گئے، ان سے نہ اوورز پورے کرائے گئے۔ ظاہر ہے کہ جو کیپٹنسی کی وہ غلطیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جب بھی ان کو بال دی گئی وہ پرفارم نہیں کر پائے۔ 3 اوورز ان سے کرائے، مجھے اتنا یاد ہے۔ اس کے مقابلے میں نئے لڑکے کو جو کہ یہاں سے پاکستان سے بلایا گیا، وہ وہاں پہ اسکواڈ میں بھی نہیں تھا، زمان خان، اس کو 6 اوور کرائے گئے، اور جو موسٹ کروشل اوور تھا وہ اسی نے کرایا، زمان خان نے، اور اٹ واز سو کلوز۔ تو اس لڑکے کا جو کہ 3-4 سال سے آپ کے ساتھ ٹور کر رہا ہے، اس کا کیا فائدہ جب وہ آپ کے پاس وقت پہ کام نہ آئے۔ اسی طرح مختلف اوقات میں یہ لڑکے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ٹورس کراتے ہیں، نہیں کھلاتے واپس یا تو بھیج دیتے ہیں، یا اگر ساتھ رکھتے ہیں تو وہ پرفارم نہیں کرتے تب بھی ساتھ رکھا ہوتا ہے۔ تو کوئی پلاننگ، کوئی پالیسی نظر نہیں آتی۔ مختلف اوقات میں یہی معاملات ان کے ساتھ طے ہوتے رہے، اور پرفارمنس بالکل مد نظر نہیں رکھی جا رہی۔ فرینڈشپ اور ریلیشن کی بنیاد پہ ٹیم سلیکٹ کی جا رہی ہے، اور دوستیاں اتنا زیادہ نقصان دے رہی ہیں، نہ کہ صرف ان کو، ظاہر ہے کہ ہر کسی کے ایموشنز، جتنی عوام ہے اس کے ایموشنز اس سے اٹیچ ہیں، ظاہر ہے ان سب کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ الٹیمیٹلی پاکستان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، پیسے لگائے جا رہے ہیں، اور ریسنٹلی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دبئی میں یہ ایک گیدرنگ کر رہے تھے کہ ایک اچھے ریلیشنز بنائیں آپس میں۔ یار 4 سال سے آپ جو ہے نا وہ ایک ساتھ گروپ میں رہ رہے ہو، ایک ہوٹلز میں جا کے ٹھہرتے ہو، ٹورس کرتے ہو، اور میں تو ہنی مون ٹور کا نام دوں گا، وہ لوگ جو مستقل ٹورس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور کھیل نہیں رہے، ٹور کر رہے ہیں، پھر بعد میں پرفارم بھی نہیں کرتے، تو پاکستان کا پیسہ، ہم سب کا ٹیکس کا پیسہ ان پہ خرچ ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح کی نااہلیاں کر رہے ہیں، اس طرح کی غلط پلاننگ کر رہے ہیں، اور دوستیوں کو فوقیت دے رہے ہیں اپنے اس پرفارمنسز پہ۔ تو میں اس کے خلاف ہوں شدید، اور میں اس پہ احتجاج اپنا ریکارڈ کراتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔